السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان تمہارا بھائی ہے، اگر کوئی اس کی عزت یا جان و مال پر حملہ کرے تو اس کی مدد کرو، اور یہ بھی فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ محترم سامعین، آج کے اس موضوع کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج یہ عالم ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کے پرکھچے اڑا دیتا ہے، اس کے جان و مال کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس اتفاق و اتحاد کی ہمیں تعلیم دی گئی تھی اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر برائی موجود ہے اور دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے احکام خداوندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر دیا ہے، قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مسلسل گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، کسی بھی اچھی اور نصیحت آمیز بات کا ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ آج ایک گھر میں ہی دیکھو تو اتفاق رائے نہیں ملتا۔ بیٹے کی رائے کیا ہے، ماں کی رائے کیا ہے، باپ کی رائے کیا ہے؟ کوئی خاندان ایسا خوش نصیب ہوگا جس میں آپس میں کوئی رنجش نہ ہوگی، اور جس قوم میں بھائی چارہ، اخلاق، محبت، ہمدردی نہ ہو تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ وہی مسلمان ہے جس سے کبھی سارا عالم کانپتا تھا، جس کی عزت و وقار، شان و شوکت سارے حجاز میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جس کی آمد کی خبر سنتے ہی دشمن ہتھیار پھینک کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے، جس کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر سنتے ہی دشمن کے دل تھرا اٹھتے تھے، جن مسلمانوں نے اپنی شجاعت، بہادری، استقلال اور راست بازی کا سکہ ساری دنیا پر بٹھا دیا تھا، جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، جس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ حضرات جنہوں نے اپنی تعداد سے 4 گنا تعداد والوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور فتح یاب ہوئے تھے، جنہوں نے بھائی چارے اور محبت کا سبق ساری دنیا کو پڑھایا اور اپنے افعال و اعمال سے اپنا خون جگر دے کر اس دین اسلام کو سینچا اور دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دیا، اور دنیا سے برائیاں مٹانے میں کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی اور اخوت کی ایسی مثال پیش کی جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ عرب قوم ایک جاہل اور پسماندہ قوم تھی اور ہر قسم کی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئی، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلی، خدا نے ان کے لیے شوکت و عزت کے دروازے کھول دیے اور اتنا عروج عطا ہوا جو شاید کسی قوم کو ملا ہو۔ ہمیں تو یہ دین بالکل تیار ملا ہے، ہم نے اس کے لیے کوئی محنت، کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ ہمیں تو یہ دین اس طرح ملا ہے جس طرح کوئی دسترخوان بچھا کر کہے کہ لے بھیا اب کھانا کھا لے، لیکن ہمارے لیے یہ کھانا شاید ثقیل ہے، اس لیے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمارے مذہب میں ہزاروں فرقے بن گئے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی شیعہ ہے۔ بقول علامہ اقبال، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مغل ہے، سب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر بتاتے ہیں، خود کو افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو،
افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم جسے اللہ نے عروج کی انتہا تک پہنچا دیا تھا، آج ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جن جن کاموں سے خدا نے روکا تھا وہ علی الاعلان ہو رہے ہیں۔ بھائی چارہ، اخوت، ہمدردی، رحم دلی، سارے اچھے اوصاف ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس لیے خدا نے بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بقول شاعر، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے کہ آج مشرق قوموں نے بھی ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ہر جگہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کی عبادت گاہیں گرائی جا رہی ہیں، ان کے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کی ماں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے۔ ہر طرف ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہر محکمے میں ان کے ساتھ تعصبانہ برتاؤ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ مسلم ریاستیں، مسلم حکومتیں تماشا دیکھ رہی ہیں، انہیں اپنی مفاد، اپنی بقا عزیز ہے، وہ خدا سے نہیں ڈرتی بلکہ نعوذ باللہ امریکہ سے ڈرتی ہیں، کہیں امریکہ انہیں اور ان کے ملک کو بموں سے نہ اڑا دے، ان سے تجارت کا لین دین نہ ختم کر دے۔ عملی طرفداری تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی وہ امریکہ کی برائی نہیں کر سکتی، بلکہ مشرق قوموں کو ساتھ دیتی ہیں۔ ابھی امریکہ نے عراق کو تباہ و برباد کر دیا اور مسلم ریاستوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اپنی فوجیں دی اور بہت سی سہولتیں دی کہ آؤ اور عراق صفحہ ہستی سے مٹا دو، مگر موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ آج بھی عراق ہے، پہلے زمانے میں کسی پر ظلم ہوتا تھا تو بزور شمشیر اسے روکا جاتا تھا، ظلم سے مظلوم کو حق دلایا جاتا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ ہماری آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہر عروج کا زوال ہے کہ سرکشی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر مسلمان ہی بگڑا ہوا ہو، اب بھی دنیا میں ہزاروں لوگ راہ حق پر عمل پیرا ہیں۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہ اچھائیوں پر عمل کرنے لگے، ہر برائیوں کو چھوڑ دیں، خدا کے احکام پر عمل کرنے لگے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو جائیں، تو وہ سب کچھ انہیں دوبارہ مل سکتا ہے جسے ہم کھو چکے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلفتہ پیدا۔ خدائے پاک کے حضور عاجزانہ درخواست ہے کہ اس رحمان الرحیم سے دعا ہے کہ وہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو متفق و متحد کر دے، ان میں اخوت، ہمدردی، محبت پیدا کر دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور وہی ایمانی جذبہ پیدا کر دے جو پہلے کے مسلمانوں کو عطا ہوا تھا۔ تمام مسلمانوں کو ہر برائی سے، ہر شر سے، نفس و شیطان کے فتنے سے بچائے، ہمارے دین کا پرچم ساری دنیا میں بلند کر دے اور ہر جگہ مسلمانوں کو غالب کر دے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو غالب کر دے اور ان کی قوت ایمان بڑھا دے اور ان کو وہی عروج اور عزت عطا فرما جو ان سے چھن گئی ہے۔ ہمارے امت میں پھر کوئی عمر جیسا مرد مومن پیدا کر دے جس کے جھنڈے تلے سارے مسلمانوں کو ایک ساتھ جمع ہو کر اپنا کھویا ہوا وقار، اپنا کھویا ہوا ملک، اپنا دبدبہ، عزت و شوکت واپس لے سکے اور ساری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو۔ پھر ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم مومن ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ اے اللہ پاک، اگر ہم سے بھول چوک صادر ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما اور درگزر کر رحم کر ہم پر، اور آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور کارساز مددگار ہوتا ہے۔ ہمیں غالب کر دے، ہمیں غالب کر دے پروردگار عالم، ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول